اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان شریف کا جو حکم اتارا ہے وہ اس انداز میں اتارا ہے کہ یہ بات بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. اس انداز میں نازل کیا ہے. یہ بات بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حاکم محض نہیں ہے. صرف اگر حاکم ہوتے تو ماشاء اللہ والا حکم ہوتا. کھال کھچوا دوں گا روزہ رکھنا پڑے گا یہ حکم ہوتا. جیل میں ڈلوا دوں گا روزہ رکھنا پڑے گا. ناخن کھچوا دوں گا روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انداز کیا اپنا رہے. یہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ارحم الراحمین بھی ہے. ارحم الراحمین بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دفعہ براہ راست بات کی تھی. ایک دفعہ، جس کی وجہ سے وہ اتراتے نہیں تھکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے براہ راست بات کی ہے. ہم وہ لوگ ہیں اتراتے نہیں تھکتے تھے. کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے براہ راست بات کی ہے. اور براہ راست جب بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے تو ہم ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب کے زیادہ مستحق ہیں. اس لیے ان کے اندر فخر پیدا ہو گیا تھا. اس لیے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے 88 مرتبہ قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا. 88 مرتبہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر رہے ہوں تو سمجھ لے ایمان والا ہر ایمان والے سے اللہ براہ راست بات کر رہے ہیں. ہر ایمان والے سے براہ راست بات ہو رہی. یا ایھا الذین آمنوا، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے نا، کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو بہت ہی محبت والے انداز میں بولتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. تو بیٹا جب سمجھدار ہوتا ہے تو جب اس انداز میں باپ بول رہا تو سمجھ جاتا ہے کچھ آگے اللہ کے حکم سے میرا باپ مجھے کچھ نصیحت کرنے والا ہے، کچھ سمجھانا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خطاب اپنا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بہت ہی محبت والا خطاب ہے. اے ایمان، کتب علیکم الصیام، دیکھو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. باپ کہتا ہے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. ایک باپ کہتا ہے تمہیں بزنس مین بننا ہے. ایک باپ سمجھاتا ہے بھائی تمہیں انجینئر بننا ہے، تمہیں سی اے کرنا ہے، تمہیں ایس سی اے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے نا باپ بڑے پیار والے انداز. بھائی میں نے کیا ہے، میں نے سی اے کیا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو سامنے والے لڑکے نے بھی ایم بی اے کیا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوئی. وہ باولا تھا، اس کو باولا کہتے تھے لوگ، پاگل کہتے تھے، لیکن پھر بھی اس نے کر لیا ایم بی اے. جب وہ کر سکتا ہے تیرے اندر تو بڑے گٹس ہیں، تیرے اندر تو بڑی عقل ہے، تیرے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا دماغ دیا ہے. تو نہیں کر سکتا کیا؟ تو بھی کر سکتا ہے. تو یہ سارے کام جب وہ کر سکتا ہے تو بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی انداز میں ایمان والے کو سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے امت پر روزے فرض کیے گئے تھے. تم گھبراؤ نہیں، یہ تم ہی نہیں کر رہے کام، یہ پہلے لوگوں نے بھی کیا تھا. یہ پہلے لوگوں نے بھی کیا. دیکھیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ابھی ہم شعبان کے اندر،
شعبان کا جو مہینہ ہے نا، یہ مقدمہ ہے رمضان کا، مقدمہ ہے رمضان. جیسے فجر کی نماز اور طلوع آفتاب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ سفیدی آ جاتی ہے، اور ہلکے ہلکے وہ سفیدی اتنی بڑھتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سورج طلوع ہو گیا. سورج کے انوارات اور فیوزات اور برکات برسنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے یہ 15 شعبان کے بعد ہلکے ہلکے اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے سفیدی آتی ہے نا آسمان پر، ایسے ہی انوارات اور فیوزات اور برکات کی سفیدی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب 27 شعبان ہوتی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کا ہی مہینہ آ گیا، رمضان کا ہی سورج طلوع ہو گیا ہے، اتنی روشنی بڑھ چکی ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ امام مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر یہ تشریح لکھی ہے. یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ ان کی بات. تو لہٰذا رمضان شریف کی جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ معمولی مت سمجھو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انعامت کی بارش کر دی ہے اس کے اندر، اور فرمایا کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. انعام کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ متقی بنا دیں گے، متقی بنا دیں گے، یہ انعام ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، عجیب بات فرماتے تھے کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ جون کا مہینہ چل رہا ہو، سخت تپش ہو، سخت دھوپ ہو، لیکن کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ جو یہاں سے کیماڑی تک پیدل جائے گا اس کو ہوکس بے کا پلاٹ مفت ملے گا. یہاں سے کیماڑی تک پیدل جائے گا اس کو ہوکس بے کا پلاٹ مفت ملے گا. تو کون ایسا بندہ ہے جو اٹھ کر پیدل نہ چلے؟ بلکہ ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو 10 دفعہ چلیں گے. راشن کے ایک تھیلے کے لیے چلتے ہیں تو بھائی ایک پلاٹ کے لیے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان کے اتنی انعامت بتائے ہیں، اتنے انعامت بتائے ہیں. ان انعامت کو حاصل کرنے کے لیے، ان انعامت کو حاصل کرنے کے لیے صرف بندہ کوشش کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو متقی بنا دے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، دیکھو متقی جب اللہ تعالیٰ بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس راستے سے میں تمہیں متقی بنا دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیرے سر کے اوپر غلامی کا تاج رکھا ہوا ہے، غلامی کا تاج رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلامی کے توق کو اتار کر تیرے سر کے اوپر اپنی ولایت کا تاج رکھنا چاہتا ہے. کیونکہ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دوست ہوتا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ نے قرآن کے اندر دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو متقی ہیں. تو لہٰذا جو اللہ کا دوست ہوتا ہے نا وہی متقی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی دوستی کا تاج جو ہے نا آپ کے سروں کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ لا رہے ہیں. اب کون کون ہے جو اپنے سر کے اوپر اللہ کی دوستی کا تاج رکھوانا چاہے؟ یہ آسان بنا دیا کہ بھائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، یہ آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ کے ذات. اب تقوی کیسے اختیار ہوتا ہے؟ دوسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تقوی چاہتے ہو تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو. اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو تقوی ملے گی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 انجن لگا دیے. تم اوپر چڑھ رہے ہو نا، چڑھائی ہے نا، جب کوئی ٹرین چڑھائی کے اوپر جاتی ہے تو حضرت فرمایا کرتے تھے ایک
انجن پیچھے لگتا ہے، ایک انجن آگے لگتا ہے، تاکہ پیچھے والا انجن اس کو دھکا دے اور آگے والا انجن اس کو کھینچے. صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے جب کسی جانور کو حضرت فرمایا کرتے قربانی گاہ کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا تو پیچھے ایک بندہ اس کو مار رہا ہوتا تو لکڑی سے. صحیح ہے نا؟ پیچھے جو انجن لگا ہوا ہے وہ مارنے والا، ہکانے والا، اور ایک بندہ آگے لوسن لے کر اس کو قربانی گاہ کی طرف لے کر جا رہا ہوتا تھا. تو 2 انجن لگتے تھے تب جا کر وہ قربانی گاہ کی طرف جاتا تھا. اسی طریقے سے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے نا، یہ ڈبل انجن ہے. جس طریقے سے ایک رمضان کا انجن لگ گیا اور ایک اللہ والوں کی صحبت کا انجن لگ گیا. اب آپ اللہ کے راستے کی طرف چڑھ گئے، اللہ والے بن گئے اگر صحبت اختیار کر لی. اللہ والے بن گئے اگر صحبت اختیار کر لی. لیکن صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے نا، کوشش کرنا پڑتی ہے. میں نے پھر کہا کہ جس طریقے سے ایک بندے کو اگر لالچ دے دی جائے پلاٹ کی تو وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جب دنیاوی لالچ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کو پانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے. صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی صحبت صحبت مکانی ہے اور رمضان صحبت زمانی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ رمضان کا جو انجن ہے وہ زمانی انجن ہے، اور اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ مکانی انجن ہے. صحیح ہے؟ یہ دونوں صحبتیں ملتی ہیں تب جا کر بندہ اللہ والا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تقوی والا بنا دیتا ہے. اللہ